بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسرا کے خزانہ کو برآمد کر لے گی جو سفید محل میں ہے۔ بہاولہ مسلم شریف۔ اس زمانے میں فارس ایران کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ ابیز ایک محل کا نام ہے جو مدائن میں واقع تھا اور جس کو اہل فارس سفید کوشک کہا کرتے تھے۔ اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد اس محل کی جگہ ایک مسجد بنا دی گئی تھی جو اب بھی ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا کے خزانے کے برآمد ہونے کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی اور فاتحہ مسلمانوں نے اس خزانے کو نکالا۔ جس وقت کیسر و کسرا کی حکومتیں اپنے پورے جاہ و جلال سے اس دنیا پر حکمران تھیں اور ان کی تباہی و بربادی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حکومتوں کے خاتمے کا بتا دیا۔ جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہوگا تو پھر دوسرا کوئی کیسر نہ ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے مجمع میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو گے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف رخصت کرتے ہوئے فرمایا چکے تھے کہ اب تم مجھ سے نہ مل سکو گے، واپس آؤ گے تو میری قبر اور مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ اسی طرح سے وفات سے چند دن پہلے فرمایا کہ خدا نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا اختیار دیا تو اس نے یعنی میں نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا۔ بحوالہ صحیح ہے۔ یہ حدیثیں لکھنے کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک کی آیات میں بہت ساری علامات اور نشانیاں قیامت کی۔ اس دوران جو گزرتا ہوا وقت ہوگا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا کے کسی شخص نے یا کسی نبی نے ایسی پیشن گوئیاں نہیں کی۔ یہ جو احادیث ہیں یہ قرآن سے ہٹ کر قرآن میں موجود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگلی امتوں میں سب سے زیادہ شکی کون تھا، اور اس امت میں سب سے زیادہ شکی کون ہے، اور اس امت میں سب سے زیادہ شکی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں میں سب سے بدبخت شخص قوم سمود کا وہ سرخ رنگ کا آدمی تھا جس نے ناقد کی کونچیں کاٹیں، اور اس امت کا بدترین شخص وہ ہے جو تمہاری گردن یا سر پر تلوار مارے گا، یہاں تک کہ تمہاری ریش داڑھی تمہارے خون سے سرخ ہو جائے گی، اور اسی تلوار سے تم شہید ہوگے۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خلافت کا زمانہ 30 سال کا ہوگا اور پھر اس کے بعد خلافت بادشاہت میں بدل جائے گی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد راوی سے یا عام لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ حساب کر کے دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 30 سال کی مدت بیان فرمائی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 6 سال۔ بحوالہ احمد، مسند احمد، جامع ترمذی، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قحطان میں سے ایک شخص پیدا نہ ہو لے جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ یہ قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات سے متعلق واقعات یا احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایسا شخص بھیجتا رہے گا جو اس دین کو نیا کرے گا، یعنی مجدد۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد بھیجتا ہے۔ اسی آیت کو گھما کر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی طرف بدل لیا۔ وہ مجدد تو دور کی بات، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو عام قحط کے ساتھ ہلاک نہ کرے، اور ان پر کوئی دشمن غیروں میں سے ایسا مسلط نہ کرے جو ان سب کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری امت کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر غیروں میں سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کروں گا جو ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دے، اگرچہ تمام زمین پر بسنے والے ہر طرف سے جمع ہو جائیں۔ بحوالہ داؤد شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور اسے اٹھا کر چلتا بنا۔ چرواہے نے بھیڑیے کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ بھیڑیا اپنی مخصوص حالت میں بیٹھ کر کہنے لگا، تجھے اللہ کا خوف نہیں کہ تو مجھ سے ایسا رزق چھین رہا ہے جسے اللہ نے میرا مقدر ٹھہرا رکھا ہے؟ چرواہے نے تعجب بھرے انداز سے کہا کہ بھیڑیا میرے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا تمہیں اس سے بھی عجیب بات کی خبر نہ دوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یثرب میں لوگوں کو ماضی کی باتوں سے باخبر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر چرواہا فوراً بکریاں ہانکتا ہوا مدینے جا پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت کا حکم دیا۔ پھر ادائیگی نماز کے بعد چرواہے سے کہا کہ سب لوگوں کو اپنا واقعہ سناؤ۔ اس نے سب کو اپنا واقعہ سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں کی طرح باتیں کریں گے۔ آدمی کا کوڑا اور جوتے کا تسمہ اس سے خطاب کرے گا، اور اس کی ران اسے اس طرح اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں ہونے والی باتوں سے باخبر کر دے گی۔ جامع ترمذی، دلائل النبوت البیہقی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ آدمی چرواہا یہودی تھا اور اس واقعے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جو آخری حدیث تھی، آدمی کا کوڑا اور جوتے کا تسمہ اس سے خطاب کرے گا، یہ اگر ہم غور کریں تو موجودہ دور میں جو ہینڈ فری کی تار وغیرہ ہوتی ہے اور جو لگاتے ہیں تو یہ تسمے کی طرح ہی ہے۔ یہ احادیث رویا کی صورت میں ہو سکتی ہیں، تو رویا میں یا خواب میں یہ چیزیں دکھا دی گئی۔ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ موجودہ دور میں ہم جب ہینڈ فری لگاتے ہیں، دنیا میں کسی جگہ کسی سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے نہ بول لیں گے،
اور جب تک انسان کے کوڑے کا اگلا حصہ اور جوتی کا تسمہ اس سے ہم کلام نہ ہوں گے، اور جب تک اس کی ران اسے یہ نہ بتا دے گی کہ تیرے پیچھے گھر والوں نے کیا کام کیا۔ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ انسانوں میں چپ فٹ کر کے ان سے ایسا سلسلہ ہے۔ دوسرا، ہمارا موبائل بھی ہماری جیب میں ہوتا ہے، ہم جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور بات چیت کر لیتے ہیں۔ بڑی حیرت انگیز بات، یہ اس کی وضاحت میں پہلے لکھ چکا تھا، لیکن جو میرے ذہن میں آئی میں نے وضاحت کر دی۔ مندرجہ بالا حدیث میں کوڑے اور جوتے کے تسمے اور انسان کی ران اس سے باتیں کریں گی۔ اگر ہم غور کریں تو موجودہ زمانے میں موبائل کی ہینڈ فری آدمی کے کوڑے یا جوتے کے تسمے سے مماثلت رکھتی ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے، اور اس سے آواز آتی ہے، یعنی وہ انسان سے خطاب کرتا ہے۔ انسان کی ران کے اس سے باتیں کرنے سے ہم یوں مراد لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی دور میں لوگ موبائل ساتھ رکھنے کی بجائے ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ اپنی ران میں سم وغیرہ لگوانے لگیں۔ اس طرح سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے۔